السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج درج دہم بہارستان اردو کی ایک خوبصورت نظم کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. اس نظم کا نام ہے شکست انتظار. اس نظم کے شاعر ہیں مرزا محمد یاسین بیگ اور میں ہوں آپ کا مدرس طارق احمد ملک. آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے، جن موضوعات کا احاطہ کریں گے، وہ ہے مرزا محمد یاسین بیگ کا تعارف، اور اس کے فوراً بعد ہم نظم شکست انتظار کی تشریح بھی کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ کچھ منٹ میرے ساتھ گزاریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کی درسی کتاب بالکل اس وقت آپ کے سامنے ہوگی. آپ نے کاپی اور قلم بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوگا، تاکہ جب ہم کچھ مشکل الفاظ کا معنی بتائیں یا کسی محاورے کا مفہوم بتائیں تو آپ ضرور ان چیزوں کو قلم بند کریں گے. ساتھ ہی میں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے آخر پر آپ ضرور اس میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دوستوں کے ساتھ میری یہ تمام ویڈیوز آپ شیئر کریں گے. تو آئے شروع کرتے ہیں آج کا ذیلی عنوان مرزا محمد یاسین بیگ کا تعارف. تو آئے آگے بڑھتے ہیں. پیارے بچوں، ہم مرزا محمد یاسین بیگ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. جو ہمارے سامنے سلائیڈ اس وقت موجود ہے. مرزا محمد یاسین بیگ، ان کی ولادت ہوئی ہے 1943 عیسوی میں. ان کی ولادت ہوئی ہے. محمد یاسین بیگ جدید اردو شاعروں میں شمار ہوتے ہیں. آپ 1943 عیسوی میں جموں میں پیدا ہوئے. بی اے پاس کرنے کے بعد جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں لائبریرین کی حیثیت سے ملازم ہوئے. یعنی جسے ہم کلچرل اکیڈمی کہتے ہیں، وہاں وہ لائبریرین کی حیثیت سے ملازم ہو گئے. علی گڑھ سے بی لب کیا، یعنی بیچلر ان لیبارٹری سائنسز. اس کے بعد ریاسی سرکار کے مختلف محکموں میں کام کرتے رہے. شاعری کا آغاز کالج کے زمانے سے کیا. کلچرل اکیڈمی کی ملازمت کے دوران ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ شاخ صنوبر کے تلے 1962 عیسوی میں شائع ہوا. تو ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ شاخ صنوبر کے تلے 1962 عیسوی میں شائع ہوا. دوسرا مجموعہ ان نظموں پر مشتمل ہے جو دہر آشوب کے عنوان سے 1991 عیسوی میں چھپا. دہر آشوب فتنہ خیز زمانہ، اگر اس کا معنی نکالیں گے. اس میں ان کی نظمیں چھپی. یاسین نے اگرچہ اردو شاعری کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، تاہم ان کی انفرادیت صرف نظموں میں کھل کر سامنے آتی ہے. ان میں نہ صرف عصری مسائل کی بھرپور ترجمانی ہوتی ہے. عصری مسائل یعنی اپنے زمانے کے مسائل، یعنی موجودہ دور میں جو مسائل ہیں ان کی ترجمانی ہوتی ہے، بلکہ فکر کی گہرائی اور احساس کی گلاوٹ ایک ایسا لطف امتزاج پیدا کرتی ہے جو قاری کو بہت متاثر کرتا ہے. لطیف یعنی خوبصورت، امتزاج ملی جلی کچھ چیز. ملی جلی یعنی جب کسی چیز میں بہت ساری چیزیں مل جاتے ہیں تو اسے امتزاج کہتے ہیں. تو قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو. ان کی غزلوں کا محبوب ترین موضوع حسن و عشق ہے. زبان اور بیان بھی بہت لطیف ہے. آپ کے یہاں پائے جانے والے استعارے اور پیکر بڑے دلکش ہیں، یعنی خوبصورت ہے. یاسین ڈوگری اور پنجابی زبانوں میں بھی شعر کہتے ہیں. ڈوگری میں ان کی ایک طویل نظم شبد امرت کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. ہاں، اب ذیلی موضوع کے دوسرے شمارے میں ہمارا ہے شکست انتظار، وہ نظم جو یہاں آپ کتاب میں درج ہے. اس کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. شکست انتظار اس نظم کا
عنوان ہے۔ ہاں پیارے بچوں، اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ شکست انتظار، یعنی وہ انتظار جو کبھی پورا نہیں ہوا۔ شکست انتظار، انتظار کی ہار۔ پہلے ہم اس کی قرأت کرتے ہیں۔ گلی کے موڑ پر مسجد کے اس مینار تلے خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے چراغے راہ کی مانند صبح و شام جلے۔ کوہر میں لپٹی ہوئی ملکجی فضاؤں میں نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملے، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ نہ ملے۔ گلی کے موڑ پر اس سامنے کی کھڑکی میں وہ کیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑکتے دل سے سرے رہگذر بیٹھا ہے۔ اسے خبر نہیں کہ شاید کہ محمل لیلا گزر گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا، گزر گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو اس خوبصورت نظم کی حرف بحرف بلکہ لفظ بلفظ ہم تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے چراغے راہ کی مانند صبح شام جلے۔ یہاں ایک خوبصورت منظر پیش کیا جاتا ہے، اور منظر کیا ہے؟ گلی کے موڑ پر مسجد کے مینار تلے، مینار کے نیچے کوئی منظر ترتیب پا گیا ہے، اور یہ مسجد کہاں ہے؟ گلی کے موڑ پر یہ مسجد ہے، وہاں مینار ہے، اور مسجد کے وہ بڑے بڑے مینار جو ایسے ہوتے ہیں، مینار ایسے بنائے ہوتے ہیں وہ مینار، تو مسجد کے وہ مینار کے تلے کیا ہے؟ وہاں کچھ ہے، تلے کہتے ہیں نیچے، یعنی جو گلی کے موڑ پر مسجد ہے اس کا جو مینار ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ چناروں کے، وہاں بہت سارے چنار ہے، وہاں مینار کے نیچے بہت سارے چنار موجود ہے، وہاں بہت سارے چنار موجود ہے۔ تو یہاں منظر کشی ایسے کی جا رہی ہے، مگر یہ چنار کیا؟ خزاں رسیدہ چنار، یعنی خزاں سے لت پت، خزاں رسیدہ چنار، خزاں سے لت پت، خزاں سے لت پت چنار۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی وہ چنار جن کے پتے اب خزاں رسیدہ ہوئے ہیں، خزاں کی زد میں آئی ہوئی چنار، خزاں کی زد میں آئی ہوئی چنار، خزاں کی زد میں آئی ہوئی چنار، اس کے زرد رو پتے، یعنی اس کے زرد پتے جو ہیں وہ، پھر سے ہم پڑھتے ہیں، گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے، گلی کا موڑ ہے، وہاں مسجد کھڑی ہے، اور مسجد کا ایک لمبا مینار ہے، اس کے نیچے بہت سارے چنار ہیں، مگر وہ اب خزاں کی زد میں ہیں، اور اس کے پتے زرد ہو چکے ہیں۔ کس کے؟ چنار کے پتے۔ چنار کے پتے جب زرد ہوتے ہیں، دراصل وہ زرد نہیں ہوتے، وہ آتشی ہو جاتے ہیں، جیسے جلتے انگارے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اسے آتش چنار بھی کبھی کبھار کہا جاتا ہے۔ چراغے راہ کی مانند صبح و شام جلے، جو یہ پتے وہاں گر گر کر نیچے جمع ہو چکے ہیں، ان کے ڈھیر بن چکے ہیں، وہ چراغے راہ کی مانند، یہ مانو کہ چراغے راہ کی مانند، راستے کے چراغ کی مانند جلتے رہتے ہیں، راستے کے چراغ کے مانند وہ چمکتے ہیں، شعلہ پھونک رہے ہیں، صبح و شام جلے، صبح بھی جمع ہو رہے ہیں، شام بھی، اور یہ نظارہ دکھائی دیتا ایسا کہ مانو کہ یہ جو چنار کے یہ زرد پتے ہیں، مانو کہ یہ راستے کے چراغ ہو، اور یہ چراغ جلتے ہیں، یہ پتے نہیں جو گر گر کر مرجھا گئے ہیں، یہ صبح بھی جلتے نظر آتے ہیں اور شام بھی۔ پھر دوسرا نظارہ،
कोहर में लिपटी हुई मलकजी फजाओं में। फिर दूसरा नज़ारा, धुंध है हर तरफ, क्योंकि मौसम खिजा में धुंध अक्सर रहती है। कोहर में लिपटी हुई, जब मानो कि ये धुंध है, ये कोई कंबल है, जैसे कंबल में किसी चीज़ को लिपटा जाता है, इसी तरह कोहर ने कंबल की तरह मलकजी फजाओं को लपेटा है। मलकजी यानी गर्द आलूदा। हम जानते हैं कि फजा, ये जो खिजा होती है, खिजा में क्या होता है, फिजाओं में गर्दो गुबार होती है, फिजाएं गर्द से आलूदा होती है। मगर अब के वो धुंध में लिपटी हुई भी फिजाएं हैं। नज़र नवाज नज़ारों के दाग तक न मिले, वो नज़ारे जो नज़र को खेरा करते थे, जो नज़र को खुशगवार बनाते थे। नज़र नवाज नज़ारे यानी खुशगवार नज़ारों के इस धुंध में दाग भी नहीं मिले, यानी निशान भी नहीं मिले। यानी धुंध इतनी थी कि खूबसूरत नज़ारों के इस धुंध में मलकजी फजाओं में निशान तक नहीं मिल रहे थे। फिर सियाह रात के दामन से तीरगी न छिटी, तो तीरगी कहते हैं अंधेरे को। जो सियाह रात थी, शब भर अंधेरा था, रात सियाह थी, और इस रात के दामन से अभी अंधेरा नहीं छट चुका था, वो अभी वहाँ पर था, उसके साथ लिपटा हुआ था। रात के दामन से अभी अंधेरा अलग नहीं हो चुका था, बल्कि अभी भी लिपट चुका था। फलक पे जलते सितारों के दाग तक न मिले। इतना ही नहीं, जो फलक पर, आसमान पर उमूमन हम देखते हैं, यानी शेरी किरदार भी देखता था जलते सितारे, जो हमें जलते महसूस होते हैं, अंगारों की मानंद, जिल मिलाते सितारे जो हैं, उनके दाग भी न मिले, आज उनके निशान भी नहीं दिखाई दे पा रहे। एक बार फिर से समझते हैं, नज़ारा कैसा है, मस्जिद के कोने पर है। नज़म हम बतौर मजमूई माने निकाल सकते हैं, हम अलग अलग शेर के माने नहीं निकाल सकते। गली के मोड़ पर जो मस्जिद है, उसके मीनार के नीचे जो चिन्नारों के दरख्त है, वो आज खज़ां रसीदा है, वो खज़ां की जद में हैं। उनके जर्द पत्ते चरागे राह की मानंद, रास्ते की चराग की मानंद जल रहे हैं, सुबह भी शाम भी। ऐसे में हर तरफ धुंध ही धुंध है, और तमाम फ़ज़ाएँ गर्द आलूद फ़ज़ाएँ इस कोहरे में, इस धुंध में लिपट चुकी है, कुछ दिखाई नहीं देता। जो खूबसूरत नज़ारे थे, खुशगवार नज़ारे थे, आज उनके निशान भी नहीं पड़ते। तो गोया यहाँ शेरी किरदार को पहले ही मायूसी नज़र आती है। यहाँ नज़ारों से भी मायूसी, क्योंकि नज़र नवाज नज़ारे उसकी नज़र में नहीं आ रहे, बल्कि उनके निशान भी नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। सियाह राह के दामन से तीरगी न छटी, हर सुबह को सियाह रात की तीरगी, अंधेरा जाता रहा था, मगर आज उसके दामन से वो तीरगी लिपट ही रही है, यानी मानो कि अभी दिन आया ही नहीं। फलक पर जलते सितारों के दाग तक न मिले। फलक पर जो सितारे जल मिलाते थे, वो उम्मीद की शम्मा रोशन करते थे, मगर आज अबर आलूदा, कहर आलूदा फ़ज़ाओं में क्या है, वो सितारों के निशान भी नहीं दिखाई दे रहे। गोया बिल्कुल यहाँ मायूसी है, इंतज़ार की घड़ियाँ कठिन होती जा रही है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत कठिन हो चुकी है। गली के मोड़ पर उस सामने की खिड़की में, अब बात सामने और खुल कर आते हैं। गली के मोड़ पर उस सामने की खिड़की में वो केस मुंतज़रो बेकरार बैठा था। ऐसे में इस मायूसी के आलम में गली के मोड़ पर एक मकान है, उसकी खिड़की खुली है, और उस खिड़की पर मजनून क्या कर रहा है, मुंतज़िर है, वो इंतज़ार में है
وہ انتظار میں ہے، وہ بے قرار بیٹھا ہے اور وہ بے چین بیٹھا ہے۔ وہ کس کے انتظار میں ہوگا؟ وہ سامنے پتہ چلے گا۔ نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے اس کی ہر نظر میں وہ بار بار دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی نظر میں شرارے ہیں، چنگاریاں ہیں، چنگاریوں کا اضطراب ہے، چنگاریوں کی بے تابیاں ہیں، بے چینیاں ہیں۔ یعنی گلی کے موڑ پر جو مکان ہے اس کی کھڑکی کھلی ہے، وہاں مجنون کیس منتظر بیٹھا ہے اور بے قرار بیٹھا ہے۔ اس کی ہر نظر میں چنگاریاں ہیں، کیونکہ وہ رات بھر سو نہیں پا رہا تھا، وہ رات بھر انتظار میں تھا اور اس سے ہر طرف دل میں اضطرابی کیفیت ہے۔ دھڑکتے دل سے سرے رہ گزر بیٹھا ہے، اس کا دل بار بار دھڑکتا ہے دھڑکتے دل سے، اور اسی دل سے وہ سرے رہ گزار، وہ راستے کے راستے پر بیٹھا ہے، وہ راستے میں بیٹھا ہے، کیونکہ اسے خبر شاید وہ لیلا کے انتظار میں ہے۔ اسے شاعر بتاتا ہے اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا، اسے پتہ نہیں کہ شاید جو لیلا کا جو اس کی لیلا کی جو ڈولی ہے، جو اونٹ پر سوار ہو کر آنے والی ہے، اسے خبر نہیں، شاید اسے معلوم نہیں کہ محمل لیلا، اونٹ پر آنے والے سجنے والے لیلا کی ڈولی کیا ہوا؟ وہ اونٹ اپنے کجاوا لے کر گزر گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر ایک بار اس کے سامنے سے اس کی آنکھ لگی اور لیلا کا جو وہ کجاوا ہے، لیلا کی ڈولی آگے گئی، پھر کبھی واپس مڑ کر نہیں آئی، اسی لیے وہ سو نہیں پا رہا، اسی لیے وہ آنکھوں میں جنبش نہیں کر پا رہا۔ تو ایک بار پھر گلی کے موڑ پر اس سامنے کی کھڑکی میں، گلی کے موڑ پر ہی ایک مکان ہے، اس کی کھڑکی میں کیا مجنون انتظار میں ہے اور بے چین ہے، اس کی ہر نظر میں چنگاری ہے اور بے چینی ہے، وہ اب اس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ راستے میں بیٹھا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں، شاعر کہتا ہے کہ شاید اسے پتہ نہیں کہ اگر محمل لیلا، یعنی اگر لیلا کی ڈولی لیے اونٹ گزر گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اگر وہ ایک بار گیا تو کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آتا، گویا یہ شکست انتظار کی معراج ہے۔ تو اس طرح ہم نے یہ خوبصورت نظم پڑھی جس میں انتظار کی آخری حد کو بھی ماپا گیا ہے، دکھایا گیا کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی کٹھن ہوتی ہے، اور اگر وہ انتظار کے بعد انسان کو اپنا محبوب نہیں ملتا تو انتظار کی گھڑیاں کتنی کربناک ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم نے پیارے بچوں اس خوبصورت نظم کا مطالعہ مکمل کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیسن بھی، آج کی یہ نظم کی تشریح بھی پسند آئی ہوگی۔ تو مجھے امید ہے آپ ہماری چینل کو ضرور اور ضرور سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن بھی دبائیں گے، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ انہیں شیئر بھی کریں گے ہماری ویڈیوز کو، اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں اور اس میں کہاں کہاں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ خدا حافظ الناس۔